بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے رزق اور اسباب رزق کی حفاظت فرمائے۔ اس سے پہلے آپ اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں ظرف پڑھ چکے ہیں۔ آج کی گفتگو ہے اس میں اعلیٰ کے بیان میں۔ اس میں بھی ہم اس میں آپ کو اس میں اعلیٰ کی تعریف بتائیں گے، بنانے کا طریقہ بتائیں گے اور اس کی مفصل گردانے بما ترجمہ اور صیغہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پڑھنے کے لیے بلا تاخیر ہم اسکرین پر چلتے ہیں۔ اسم اعلیٰ کی تعریف۔ اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو کسی کام کے اوزار پر دلالت کرے، یہ ظاہر کرے کہ یہ کام فلاں چیز کے ذریعے کیا گیا، تو یہ اعلیٰ کہلاتا ہے۔ اور اعلیٰ تین طرح کا ہوتا ہے: صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ۔ صغریٰ کا معنی چھوٹا اعلیٰ، وسطیٰ کا معنی درمیانی اعلیٰ اور کبریٰ کا معنی بڑا اعلیٰ۔ بنانے کا طریقہ ذرا توجہ سے دیکھیے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر ایک، آپ اس کو بنانے کے لیے آپ کو درکار ہوگا فعل مضارع۔ فعل مضارع معروف کا صیغہ لیں گے، اس کے ذریعے آپ اسم اعلیٰ بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسم اعلیٰ صغریٰ بنائیں گے، پھر وسطیٰ بنائیں گے، پھر کبریٰ بنائیں گے۔ یہ بن رہا ہے اسم اعلیٰ صغریٰ۔ آپ نے فعل مضارع لینا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا، علامت مضارع گرا کر اس کی جگہ میم مکسور لگانی ہے۔ اس میں ظرف میں میم مفتوح لگائی تھی، اسم اعلیٰ میں آپ نے میم مکسور لگانی ہے۔ فا کلمہ کو کچھ نہیں کہنا، عین کلمہ پر جانا ہے تو اس کو فتح دے دینا ہے۔ پہلے سے فتح ہو تو سبحان اللہ، ضمہ ہو تو فتح سے بدل دے، کسرہ ہو تو فتح سے بدل دے۔ یہ اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ میں یہ فرق ہے۔ اس میں اعلیٰ بناتے ہوئے عین کلمہ پر فتح ہی رکھنا ہے۔ پہلے سے فتح ہو تب بھی ٹھیک ہے، پہلے سے فتح نہیں ہے تو فتح دیں۔ ضمہ ہو تو فتح سے بدلیں، کسرہ ہو تو بھی فتح سے بدلیں۔ اور لام کلمہ پر ہم نے تنوین لگانی ہے، کیونکہ اس میں اعلیٰ اسم ہوتا ہے اور اسم کی نشانی تنوین ہے تو ہم تنوین لگائیں گے۔ مثالوں کے ذریعے ذرا اس کو دیکھیے۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے یضرب، کیونکہ ہم نے عرض کی تھی کہ اس میں اعلیٰ بنے گا فعل مضارع سے۔ مضارع معروف لے لیا ہم نے اور سب سے پہلا کام علامت مضارع کو ہم نے گرا دیا۔ جب علامت مضارع گرا دی، فا کلمہ کو کچھ نہیں کہنا، علامت مضارع گرانے کے بعد اس کی جگہ پر لگائی میم مکسور، کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ علامت مضارع گرانے کے بعد ہم میم مکسور اس کی جگہ پر لگا دیتے ہیں۔ تو علامت مضارع گرانے کے بعد میم مکسور لگا کر ہم آئے فا کلمہ پر۔ فا کلمہ کو کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کہنا، چھوڑ دینا، بس اس کی زیارت کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے اور اس کو سکون کو دیکھنا ہے اور سکون سے آگے چلے جانا ہے۔ لو جی آگے چلے گئے، عین کلمہ کو دیکھا تو عین کلمہ کے نیچے ہے کسرہ، تو اس میں اعلیٰ بناتے ہوئے ہم نے عین کلمہ پر فتح لگانا ہوتا ہے۔ تو اگر کسرہ ہے تو کسرہ ہٹائیں اور اس کی بجائے فتح لگا دیں۔ ضمہ ہوگا تب بھی ضمہ ہٹا کر فتح لگائیں گے، فتح ہوگا تو ہم خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں پہلے سے ہی فتح مل گیا۔ آخر میں گئے، آخر میں یہ جو ضمہ ہے یہ فعل والا تھا، اس کو ہٹا دیا اور اسم کی جو علامت تنوین ہوتی ہے ہم نے وہ لگا دی، تو یہ یضرب سے بن گیا مضرب۔ یہ اسم اعلیٰ صغریٰ کا پہلا صیغہ بن گیا، واحد کا۔ تثنیہ بنانے کے لیے ہمیں درکار ہوگا واحد کا صیغہ اور اس کے آخر میں ہم نے الف اور نون مکسور لگانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس واحد کا صیغہ مضرب موجود ہے، آخر میں تنوین ہے۔ اس کے آگے کچھ بھی لگانے کے لیے ہمیں تنوین ہٹانا پڑتی ہے، اس لیے ہم نے یہ تنوین ہٹائی اور تنوین ہٹانے کے بعد اگلا کام ہم نے تثنیہ بنانے کے لیے الف اور نون مکسور لگانا تھا، یہ ہم نے لگا دیا۔ اس کے ساتھ الف جب آتا ہے تو اپنے پیچھے فتح لے کر آتا ہے، ہم نے وہ فتح دے دیا۔ تو چاہے الف آئے تو اپنا فتح ساتھ لے کر آئے، آ کر ہمیں کہے جی میرے ماقبل فتح دو تو ہم دے دیتے ہیں۔ تو مضربان، یہ ہو گیا تثنیہ کا صیغہ، اسم اعلیٰ صغریٰ کا تثنیہ کا صیغہ ہو گیا۔ جمع بنانے کے لیے وہی طریقہ جو ہم نے اس میں ظرف میں کیا تھا، پہلے دو حرف کو فتح دینا ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے دو حرف کو فتح دینا ہے، تیسری جگہ الف لگانا ہے، الف کے بعد والے حرف کو کسرہ دینا ہے اور آخری حرف پر ضمہ دینا ہے۔ تنوین وہاں پر آتی نہیں، ٹکتی نہیں، رہتی نہیں، اس لیے ہم وہاں پر ضمہ دے دیتے ہیں۔ مضرب واحد تھا، ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے دو حروف کو فتح دینا ہے۔ تو سب سے پہلا حرف میم، اس کے نیچے کسرہ تھا تو ہمیں تو جمع بنانی ہے اور جمع بنانے کے لیے پہلے دو حروف مفتوح چاہیے، تو ہم نے اس کے کسرہ کو ہٹایا، اس کے اوپر فتح لگا دیا۔
اگلا حرف دیکھا ساکن تھا، اس کی جزم کو ہٹایا کیونکہ ہمیں پہلے دو حرف مفتوح چاہیے، اس کے اوپر فتح لگا دیا۔ اس کے بعد تیسری جگہ پر یہ ہمارے پاس الف رکھا ہوا ہے، یہ ہم تیسری جگہ پر میم اور ضاد کے بعد لے کر آئیں گے، اس الف کو اٹھایا یہاں پر لگا دیا۔ اس لگانے کے بعد اب بعد والا حرف جو ہے وہ ہمیشہ مکسور کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بعد والا حرف جو را تھا اس کے اوپر فتح تھا، ہم نے فتح کو ہٹا کر کسرہ لگا دیا، اور آخر میں جو تنوین تھی وہ تنوین برقرار ہے، ہمیں تنوین چاہیے تھی تو لیکن چونکہ یہ وزن ایسا بن چکا ہے کہ یہ وزن تنوین برداشت نہیں کرتا، اس لیے ہم نے اس تنوین کو یہاں سے ہٹا دیا اور خالی ضمہ لگا دیا۔ یہ جو وزن ہے نا مداربو، پہلے دو حرف کے اوپر فتح، تیسری جگہ الف، بعد والا حرف مکسور، یہ اور اس کے بعد ایک حرف ہوگا، دو تین یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ یہ وزن ایسا ہے کہ یہ تنوین کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے یہ وزن بن گیا تو تنوین کو اس نے برداشت نہیں کیا، ان کے بھی میرے سے تنوین ہٹاؤ، خدا کے واسطے تنوین ہٹا لیں یہاں سے، ہم نے تنوین کو ہٹا دیا، ضمہ لگا دیا، بن گیا مدارب۔ یہ اسم اعلیٰ صغریٰ کا جمع کا صیغہ بن گیا۔ ذرا اسم اعلیٰ صغریٰ کی گردان ہم پوری کرتے ہیں۔ دیکھیے مدربن واحد، مارنے کا ایک چھوٹا آلہ، مدربانی تثنیہ، مارنے کے دو چھوٹے آلے، مدارب جمع، مارنے کے سب چھوٹے آلے، اور آگے مدیربن، جس طرح اس میں ظرف میں ہم نے تصغیر بھی بنائی تھی اس طرح یہاں پر بھی تصغیر کا سیگا، اسی طریقے سے تصغیر بنانے کا آسان سا طریقہ ہے، پہلے حرف کو ضمہ دیں، دوسرے کو فتح، تیسری جگہ یا لگا دیں ساکن، اور اس کے بعد والے حرف کو کسرہ دے دیں تو مدیربن، مصغر کم مارنے کا ایک چھوٹا آلہ۔ یہاں تک اسم اعلیٰ صغریٰ مکمل ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں وسطیٰ کی جانب۔ اسم اعلیٰ صغریٰ کو لیں اور اس کے آخر میں گول تا لگا دے تو وہ وسطیٰ بن جائے گا۔ مدربن اسم اعلیٰ صغریٰ کا واحد کا صیغہ تھا، اس کے آخر میں ہم نے یہ گول تا لگا دی۔ جب یہ گول تا لگائی تو وہ جو تنوین ہے نا جو با کے اوپر تھی یہ اٹھ کر آگے چلی گئی تا کے اوپر، یہ آپ کو چل کر ہم پڑھائیں گے، یہ اعراب ہے، یہ درمیانے کلمہ میں نہیں، یہ ہمیشہ کسی بھی لفظ کے اینڈ والے حرف پر ہوتا ہے۔ تو پہلے اینڈ والا حرف با ہی تھا تو یہ تنوین وہاں پر کھڑی تھی، اب آپ نے اینڈ والا کوئی اور لگا دیا ہو تو وہ تنوین اٹھ کر اس کے اوپر آ گئی۔ یہ تنوین اعراب جو ہوتا ہے نا یہ کلمے کے درمیان میں نہیں آ سکتا، یہ اب اس نے اپنی جگہ آخری حرف رکھنا، آپ جو بھی آخر میں حرف لے کر آئیں گے یہ اعراب صاحب دوڑ کر اس کے اوپر چلے جائیں گے۔ ہم نے تا رکھی گول تا تو یہ تنوین اٹھ کر وہاں چلی گئی، اور یہ گول تا کہتی ہے بھی میرے پیچھے تو فتح، اور یہ گول تا تو کہتی ہے کہ میرے پیچھے فتح ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے اس کی بات مانی، یہ جو اس کے پیچھے والی جگہ ہے یہاں پر ہم نے فتح لگا دیا تو کیا بن گیا مدربتن۔ یہ اسم اعلیٰ وسطیٰ کا پہلا صیغہ بن گیا، اور اس کے بعد وہی تثنیہ کا صیغہ اور جمع کا اسی طرح بنیں گے۔ گردان دیکھیے مدربتن اسم اعلیٰ وسطیٰ واحد، مارنے کا ایک درمیانی آلہ، مدربتانی تثنیہ، مارنے کے دو درمیانی آلے، مدارب جمع، مارنے کے سب درمیانی آلے، اور مدیربتن یہ مصغر کا صیغہ آ گیا، کم مارنے کا ایک درمیانی آلہ ہے، درمیانی آلہ ہی نا لیکن مصغر ہو گیا تو کم مارنے کا۔ اسم اعلیٰ کی ایک اور قسم بھی ہے نا اسم اعلیٰ کبریٰ، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسم اعلیٰ صغریٰ کو لیں اور اس میں عین کلمہ کے بعد اور لام کلمہ سے پہلے الف لگا دیں، بس یہ الف لگانے سے وہ صغریٰ سے کبریٰ بن جائے گا۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس مدربن اسم اعلیٰ صغریٰ کا پہلا صیغہ تھا، اور یہ ہمارے پاس الف موجود ہے، ہم اس الف کو اٹھائیں گے اور کہاں رکھنا ہے عین اور لام کے درمیان۔ یہ ہمارے پاس عین کلمہ را تھا اور لام کلمہ تھا با، ان دونوں کے درمیان ہم نے الف لگایا تو یہ اسم اعلیٰ کبریٰ بن گیا مدرابن۔ پھر تثنیہ اور جمع اسی طرح آتے رہیں گے، ذرا گردان کو دیکھ لیں۔ مدرابن یہ اسم اعلیٰ کبریٰ ہے، مدرابن واحد، مارنے کا ایک بڑا آلہ، مدرابانی تثنیہ، مارنے کے دو بڑے آلے، مداریبو جمع، مارنے کے سب بڑے آلے۔ یہ دیکھیں پہلے دو حرف کو فتح دیا، تیسری جگہ الف لگایا اور الف کے بعد والے حرف کو کسرہ دیا، تو پیچھے جو جتنی جمع بنی ہیں وہاں الف کے بعد تھے دو حرف تو پہلے کو کسرہ دے دیا، جب الف کے بعد ہوں تین حرف تو لازمی طور پر پہلے حرف کو آپ جب کسرہ دے دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ یا ہی آئے گی،
اور یا نہ بھی ہو کوئی اور حرف ہوگا وہ حرف علت ہوگا اس کو ہم یا میں بدل دیں گے لیکن آئے گی یا. تو ہم نے یہاں پر یا لگائی ساکن اور آخر میں وہی ضمہ مداریب. مدیریبن کم مارنے کا ایک بڑا آلہ اور مدیریبتن مصغر کم مارنے کا ایک بڑا آلہ، یہ دونوں ہی اس کے مصغر کے سیغے آتے ہیں. یہ اسم اعلیٰ صغریٰ وسطیٰ اور کبریٰ. آج کی گفتگو میں یہ بات آئی ہے بنانے کے طریقے. واحد کیسے بنانا ہے، واحد سے تثنیہ کیسے بنانا ہے، تثنیہ سے جمع کیسے بنانا ہے. جمع کو تثنیہ سے تو نہیں بنائیں گے. واحد کیسے بنانا ہے، واحد سے تثنیہ کیسے بنانا ہے، واحد سے جمع کیسے بنانا ہے، واحد سے مصغر کیسے بنانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر سیکھیں. یہ پہلی گردانیں ہیں. یہاں پر جب آپ سب کچھ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اگلی گردانوں میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. اور اگر اس میں آپ کو دشواری ہے تو اگلی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ کو اگر قرآن اور حدیث کی عبارتیں از خود حل کرنے کا شوق ہے اور ایک مسلمان کو ہونا چاہیے تو پھر آئیے ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیجئے، ان کلاسوں کو دیکھیں. قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے ہمارے ان دروس کو سمجھیے، ان کلاسوں کو پڑھیے، یاد کیجئے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ قرآن کے الفاظ کو از خود سمجھنے لگ جائیں گے اور آپ از خود ترجمہ کرنے لگ جائیں گے. یہاں تک اس میں اعلیٰ کا سبق مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آ گئی ہے تو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، نہیں آئی تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے. میں آتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.